نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے اہل علم کی یعنی علماء کرام کی اپنے کلام مجید کے اندر فضیلت بیان کی۔ عالم کی تعریف اللہ نے کی۔ ہم کسی شخصیت کی تعریف کرتے ہیں، کسی کے مقام کو بیان کرتے ہیں، کسی کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں، تو ہم انسان ایک دوسرے انسان کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں، لیکن یہاں تو اللہ رب العزت جو کریٹر ہے پورے جہان کا، ارض و سما کا، شمس و قمر کا، حور و غلام کا، جن و انس کا، اس اللہ رب العزت نے عالم لوگوں کی فضیلت اپنے کلام پاک کے اندر، جو دنیا کی سب سے بہترین کتاب اور پڑھی جانے والی کتاب، اس کے اندر علماء کرام کی فضیلت کو بیان کیا۔ کیا جاننے والے اور کیا نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اب جس کی تعریف اللہ رب العزت کر دے، خالق کائنات کر دے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کی تعریف اگر لوگ کرے یا نہ کرے، کوئی علماء کرام کی خوبیاں بیان کرے یا نہ کرے، کوئی علماء کرام کے مقام اور اس کے اسٹیٹس کو بیان کرے یا نہ کرے، مانے یا نہ مانے، لیکن جب اللہ نے یہ بات مان لی اور اس کی تعریف کی، تو یوں سمجھو کہ علماء کرام کے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اور پھر حدیث میں کہا گیا ہے کہ یہ انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ وارث کا مطلب اسسٹنٹ، نائبین رسول۔ انبیاء کرام جو ہے وہ دنیا کے اندر دھن، دولت، پراپرٹی، جائیداد، ثروت، اسٹ یہ نہیں چھوڑتے ہیں، بلکہ وہ علمی وراثت چھوڑتے ہیں، دین برحق کی تعلیم چھوڑتے ہیں، شریعت مقدسہ کے اصول اور مبادی چھوڑتے ہیں۔ انبیاء کرام کا مشن کیا ہے؟ توحید کا مشن، اللہ کی وحدانیت کا پاٹھ پڑھانا، لوگوں کو اللہ سے روشناس کرانا، اللہ کا تعارف کرانا، انٹروڈکشن کرانا۔ یہ انبیاء کرام کا کام ہوتا ہے کہ جو گمراہ بندے ہیں، بددین بندے ہیں، منمانی زندگی گزارتے ہیں، ان کو اللہ کا تعارف کرانا کہ تمہیں مرنا ہے اور ایک دن اللہ کے گھر حضوری پیش کرنا ہے، حاضر ہونا ہے، اور اللہ ایک ہے، تنہا ہے، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں۔ یعنی توحید سکھاتے ہیں انبیاء کرام، اللہ کی وحدانیت سکھاتے ہیں کہ بندے کو صرف اگر مانگنا چاہیے تو اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے، مختار کل سمجھنا چاہیے تو اللہ کو سمجھنا چاہیے، یہ پیشانی جھکنی چاہیے تو اللہ کے سامنے جھکنی چاہیے۔ روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے، موت دینے والی ذات اللہ کی ہے، اچھی اور بری تقدیر لکھنے والی اللہ کی ذات ہے، انسان کی قسمت کو سنوارنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ سارے امور اللہ کے قبضہ قدرت کے اندر ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کی ذات ہر شے کے اوپر قادر ہے۔ فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ یہ تعلیم انبیاء کرام بندوں کو دیتے ہیں توحید پرستی کا، اور پھر جو مسائل ہیں شریعت مقدسہ کے، اس کا سارے شریعت انبیاء کی ذات ہوتی ہے، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو علماء اس مشن کو لے کے چلتے ہیں، لوگوں کی زندگی کی ریمینڈی کرتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں، اور ان کو صراط مستقیم بتاتے ہیں۔ حق تلاش کرنا عالموں کا کام ہے، اور پبلک کو حق بات کہنا یہ عالموں کا فرض ہے۔ اور علماء کی تعریف خود اللہ رب العزت نے کی۔ جن عالموں کی برائی ہم ہوٹلوں پہ بیٹھ کر، چوراہوں پہ بیٹھ کر، سڑک پہ بیٹھ کر، انجمنوں میں بیٹھ کر ہم علماء کرام کی جو برائیاں بیان کرتے ہیں، اس کی توہین اور تذلیل کے مسائل اٹھاتے ہیں، علماء کرام کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے تنبیہ ہے
کہ جب اللہ رب العزت ایک عالم کی تعریف بیان کر رہا ہے تو تمہاری کیا مجال ہے؟ تم تو ایک کریشن ہو، ایک ناپاک منی کی قطرے کی پیدائش ہو، مٹی کی پیدائش ہو، تمہاری کیا اوقات ہے، تمہارا کیا اسٹیٹس ہے جو تم عالموں کی برائی بیان کرتے ہو؟ العالم واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، عالم جو ہے شیطان کے اوپر بھاری پڑتا ہے 1000 عابدوں سے بھی بڑھ کر۔ ایک 1000 عابد ہو اس کو شیطان بہکا سکتا ہے، گمراہ کر سکتا ہے، رائے راست سے ہٹا سکتا ہے، لیکن ایک عالم کو نہیں، کیونکہ وہ تمام شریعت کے علوم کا جانکار ہوتا ہے، وہ واضح حق کو جاننے والا ہے، ان کے سامنے سارے راستے ان کے لیے واضح ہوتے ہیں۔ علم کی روشنی کے اندر، علم کی معرفت کی بنا کے اوپر وہ شیطان سے دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ عابد کو تو دھوکہ دے سکتا ہے، بہکا سکتا ہے شیطان۔ تو دوستو، عالموں کی یہ فضیلت ہے جس کو اللہ نے اپنے کلام پاک کے اندر بیان کیا، اور نبی نے ان کی تعریف کی کہ یہ انبیاء کے وارث کہلاتے ہیں۔ انبیاء کا درجہ کتنا ہوتا ہے؟ ساری دنیا انسانیت کے اندر انبیاء کا وہ مقام ہوتا ہے جن کو اللہ منتخب کرتا ہے، ان کا سلیکشن جو ہوتا ہے وہ اللہ کے گھر سے ہوتا ہے۔ جب انبیاء کا اتنا بڑا مقام ہے جس مقام کو کوئی بنی نوع انسان پہنچ نہیں سکتا، تو یہ عالم جو ہے یہ انبیاء کے وارث ہیں، اسسٹنٹ ہیں، نائبین انبیاء ہیں۔ تو علماء کی عزت کرنا ہمارا فرض ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے پاس روحانی طاقت ہے۔ شریعت میں بتایا گیا ہے کہ انسان کے 3 طریقے کے باپ ہوتے ہیں۔ ایک فزیکلی جسمانی باپ جس نے اس کو جنم دیا، دنیا دکھائی، اور ایک وہ باپ جس نے ان کو لخت جگر، نور نظر، اپنے دل کے ٹکڑے کو، اپنی بچی کو نکال کے ان کے سپرد کیا۔ تو وہ سسر، وہ بھی ایک باپ کے درجے کے اندر ہوتا ہے۔ اور ایک وہ باپ جس نے اس کو جنم دیا، دنیا دکھائی، اور ایک وہ باپ جو اس کا روحانی باپ کہلاتا ہے، یعنی ایک عالم، ایک استاذ، ایک معلم، وہ بھی باپ کا درجہ رکھتا ہے۔ اب اس میں کمپیریزن کیا جائے، اس میں تقابل کیا جائے، تو دیکھو سب سے بڑا باپ کون کہلاتا ہے؟ روحانی باپ۔ ایک باپ نے تو آپ کو جنم دیا، دنیا دکھائی، دنیا میں آپ لے کے آئے اور پھر آپ کی پرورش کی، اور ایک باپ نے آپ کی پوری زندگی بسانے کا سادن آپ کو دیا، یعنی اپنی امانت نکال کر دل کے ٹکڑے کو، اپنی اولاد کو آپ کے سپرد کیا، آپ کا گھر بسایا، آپ کی دنیا سنواری، دنیاوی لائف گزارنے کا طریقہ دیا، اور ایک عالم نے آپ کو جنت اور جہنم کا راستہ ہی بتا دیا، آپ کو اللہ کا تعارف کرایا، اس کے نبی کا تعارف کرایا، شریعت مقدسہ کے اصول بتائے، قواعد بتائے، اور گمراہ راستہ کون سا ہے، صحیح راستہ کون سا ہے، ان راستے کا تعین کیا، آپ کے سامنے اس کی وضاحت کی، اس کو ایکسپوز کیا، اس کو ایکسپلینیشن کیا۔ عالم نے تم کو بتایا کہ یہ جنت کا راستہ ہے جو سیدھا راستہ ہے، اور یہ بددینی کا راستہ ہے، گمراہی کا راستہ ہے، بدعت اور شرک کا راستہ ہے، اور یہ آپ کو جہنم کی اور لے جائے گا۔ تو اصلی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اخروی زندگی، عقبہ کی زندگی، عالم آخرت کی زندگی، تم کو کس نے بتایا؟ جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جہاں موت کو بھی موت آ جائے گی، یہ تم کو ایک عالم نے بتایا جو تمہارا روحانی باپ کہلاتا ہے۔ ایک ہندی کے اندر بھی شعر ہے، گرو گووند کھڑے کائے کو لگے پائے، بلیاری گرو آپو دیو بتاوے۔ یعنی ہندی کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ایک طرف تو بھگوان ہے، ایشور ہے، اور ایک طرف تو گرو ہے، میں کس کے پاؤں لگوں؟ پہلے میں اپنے گرو کے پاؤں لگوں، کیونکہ گرو نے ہی ہم کو بھگوان کا پریچے کرایا۔ تو دوستو، اتنا استاذ کا ادب ہونا چاہیے۔ استاد کے سامنے آپ نے کو لب کشائی نہیں کرنی چاہیے، استاد کے سامنے آپ نے کو جرح اور تعدیل نہیں کرنی چاہیے، استاد کے سامنے آپ نے کو بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے، استاذوں کی آپ نے کو برائی بیان نہیں کرنی چاہیے۔ ایک عالم جو ہوتا ہے مسلم قوم کا استاد ہوتا ہے، رہبر ہوتا ہے، اپنا قائد ہے، قوم کو اصلی معنی میں ریپریزنٹیو کرتا ہے،
قوم کو دشا اور نردیش دیتا ہے، ہدایت کا راستہ بتاتا ہے، گمراہی سے روکتا ہے، بددینی سے روکتا ہے، شرک سے روکتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، ضلالت سے روکتا ہے۔ کون روکتا ہے؟ عالم۔ تو دوستو آج عالم کو ہم گھٹیا نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ تو 7-8 ہزار کا نوکر ہے ہمارا۔ ہر انسان جو بھی چاہتا ہے غصہ آ کے عالموں کے اوپر اتارتا ہے۔ علماء کو تم دیتے ہی کیا ہو، اور پھر علماء کی اتنی برائی کرتے ہو اوپر سے۔ جب سے اس قوم نے علماء کرام کی اہمیت کو نہیں سمجھا، اس کی رسپیکٹ کو نہیں سمجھا، اس کے عزت اور احترام کو نہیں سمجھا، اس کے مقام کو نہیں سمجھا، تب سے یہ قوم ہر محاذ، ہر منزل، ہر موڑ، ہر جگہ پہ یہ تذلیل کا مقابلہ کر رہی ہے۔ اپنی عظمت اور اپنی شان شوکت کو گرا دیا۔ نہیں تو وہ قوم تھی جو دست دست ہیں، دریا بھی نہیں چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ جب یہ عالموں کی عزت کرتی تھی، استاذوں کی عزت کرتی تھی، شیوخ کی عزت کرتی تھی، محدثین اور اماموں کی عزت کرتی تھی، تب اس قوم کا یہ وقار تھا، دست دست ہیں دریا بھی نہیں چھوڑے ہم نے۔ لیکن جب سے انہوں نے علماء کرام کو، شریعت مقدسہ کو چھوڑ دیا، علماء کرام کی باتوں کو ٹھکرا دیا، تب یہ ہر محاذ، ہر منزل، ہر جگہ، ہر پلس کے اوپر یہ جو ہے ناکامی کا منہ دیکھ رہی ہے۔ اس کو زیر و زبر کرنے کی ہر طرف سے پلاننگ بن رہی ہے، ષڈینتر بن رہے ہیں، اسکیمیں بن رہی ہے، قوم کا زوال آ رہا ہے۔ آج ہم کروڑوں کی تعداد میں ہوتے ہوئے، 1 ارب 90 کروڑ کی آبادی رکھتے ہوئے ہمارے پاس کوئی بڑے مدعے نہیں، ہماری کوئی آواز نہیں سنائی جاتی، نہ ہمارے پاس کوئی ویٹو پاور ہے، نہ ہمارے پاس عالمی لیول کے اوپر کوئی بڑے اختیارات ہیں۔ یہ قوم ذلیل اور رسوا کیوں بن رہی ہے؟ کہ انہوں نے علماء کرام کی عزت کو کرنا چھوڑ دیا، رسپیکٹ کرنا چھوڑ دیا، عالموں کو اپنا غلام سمجھنے لگے۔ ارے مسلم قوم کا کوئی کام عالم کے بغیر نکلتا ہی نہیں ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا تو آؤ مولوی صاحب اس کے کان کے اندر اذان لگاؤ، اور جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے آؤ مولوی صاحب اس کی نکاح پڑھاؤ، اور جب اس کا اینڈ آتا ہے زندگی کا تب کہتے ہیں آؤ مولانا اس کا جنازہ پڑھاؤ۔ تو انسان کی شروعاتی اوائلی مراحل سے لے کر اینڈ تک ایک عالم کا کام پڑتا ہے، عالم سے واسطہ پڑتا ہے۔ حلال اور حرام تم کو عالم سکھاتا ہے، جائز اور ناجائز تم کو عالم سکھاتا ہے، اور تمہاری ہدایت کا ذریعہ بھی ایک عالم بنتا ہے۔ زندگی کو سکسیزفل بنانا چاہتے ہو، زندگی کو سفلتا پوروک بنانا چاہتے ہو، زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہو، آخرت اور دنیا کو سنوارنا چاہتے ہو، تو آپ کو عالموں کی عزت کرنا ہی پڑے گا۔ جو عالموں کی جو لوگ برائی کرتے ہیں وہ یوں سمجھو اپنے باپ کی برائی کر رہے ہیں۔ بد اخلاق وہ قوم ہے جو عالموں کی برائی کرتی ہے، اپنے باپ کی برائی کرتی ہے۔ علماء کرام کی رسپیکٹ کرو۔ اب عالموں کے اندر بھی کافی تفاوت ہوتا ہے، کسی کے پاس علمی نالج کم ہوتا ہے، کسی کے پاس زیادہ ہوتا ہے، کیسی بھی صلاحیت ہے، لیکن اس کے سینے کے اندر کلام الہی موجود ہے، اس کے سینے کے اندر احادیث نبوی موجود ہے۔ اس لیے ہم انسان کی عزت نہیں کرتے، ہم اس کے علم کی عزت کرتے ہیں۔ جو علوم عالیہ ان کے سینے کے اندر ہے ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ اس لیے دوستو عالموں کی عزت کرنا سیکھو۔ جب تم عالموں کی عزت کرو گے تو یوں سمجھو تم نبی کی عزت کر رہے ہو، اور نبی کی عزت کر رہے ہو تو تم اللہ کی عزت کر رہے ہو۔ ٹھیک ہے نا، یہ مقامات ہیں۔ اگر عالم کی برائی کر رہے ہو تو تم اپنے نبی کی برائی کر رہے ہو، اور نبی کی برائی کر رہے ہو تو تم اللہ کی برائی کر رہے ہو۔ اور کون ہے جو اللہ کی برائی کر کے بچ سکتا ہے؟